اپوزیشن کا بائیکاٹ کام نہ آیا، سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ اسپیکر بابر سواتی نے ووٹنگ کے نتیجے کا اعلان کیا۔ ایوان سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ پرچی پر نہیں، اپنی کارکردگی سے وزیر اعلیٰ بنا۔ میرے نام کے ساتھ زرداری، بھٹو یا شریف نہیں، اپنے قائد کا شکر گزار ہوں۔ میرا باپ چچا سیاست میں نہیں، مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں۔ عوام کے ووٹ کی طاقت سے یہاں پہنچا ہوں۔ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ قبائلی علاقوں پر حکومت کی جا رہی ہے۔ قبائلی عوام پر ظلم اب بند ہونا چاہیے۔ ہمیں افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ لنڈن پلان کے تحت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی، بانی پی ٹی آئی کو ادھر ادھر کیا گیا تو پورا ملک جام کر دیں گے۔ سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی اہلیہ اور کارکنان کی رہائی کے لیے اقدامات کا بھی اعلان۔ الیمین گنڈاپور سمیت ارکان نے سہیل آفریدی کی نشست پر جا کر وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر انہیں مبارکباد دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بھی سہیل آفریدی کو مبارکباد۔ پہلی بار رکن خیبر پختونخوا اسمبلی بننے والے سہیل آفریدی کا تعلق ضلع خیبر سے ہے۔ پی کے 70 سے عام انتخابات میں حصہ لیا۔ نون لیگ کے بلاول آفریدی، جے یو آئی کے حمید اللہ آفریدی سمیت متعدد امیدواروں کو بڑے مارجن سے شکست دی۔ ماضی میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن خیبر پختونخوا کے صدر رہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت میں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ کابینہ میں تبدیلی کے بعد وزیر ہائر ایجوکیشن بنایا گیا۔ سہیل آفریدی نے BS اکنامکس کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے والے ضلع خیبر کے پہلے سیاست دان ہیں۔ سیاسی عمل آئین اور قانون کے مطابق ہوا۔ چند لوگوں کی خواہش ہے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے۔ آئین لوگوں کی خواہشات پر نہیں چل سکتا۔ الیمین گنڈاپور کے استعفے کو منظور کرتا ہوں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے رولنگ دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی حوالہ دیا۔ کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ الیمین گنڈاپور نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت چلائی۔ پاک فوج کے جوان ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم سب کو اس ملک سے پیار ہے۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اپوزیشن کا واک آؤٹ کوئی مجبوری ہوگی۔ سہیل آفریدی کو ان کی پارٹی نے نامزد کیا۔ الیمین گنڈاپور کے استعفے کی منظوری کے بغیر نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر اپوزیشن کا شور شرابہ، ایوان کا بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر پشاور ہائی کورٹ جانے کا اعلان کیا۔ اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ناممکن ہے، یہ غیر آئینی ہے۔ ہم اس غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر الیمین کی کارکردگی بہتر تھی تو اسے کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ یہ دوبارہ استعفیٰ دے چکے۔ گورنر ہاؤس سے خط جو آیا وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ آئین یہ ہے کہ استعفیٰ منظور ہو جائے تو پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران حکومتی اراکین نے شدید شور شرابہ کیا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے حلف کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر کا ایکس پر پیغام، کہا کہ ہم آج ہی ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے کہ عدالت گورنر سے کہے کہ نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ میرے استعفے کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ گورنر کے پاس جا کر دستخط کا فرق بتا دوں گا۔ فرق دستخط میں نہیں، نیت میں ہے۔ الیمین گنڈاپور کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ میرا امتحان تھا کہ کرسی بڑی ہے یا لیڈر۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور استعفیٰ دے دیا۔ جیل میں بیٹھا قیدی بار بار کہہ رہا ہے کہ بیٹھیں، بات کریں۔ ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب ہماری حکومت آئی تو 18 دن کی تنخواہ تھی، جاتے وقت 280 ارب چھوڑے ہیں۔ 546 سکیمز مکمل کی ہیں۔ اپوزیشن کو فنڈز نہیں دیے لیکن ان کے حلقوں کے منصوبے مکمل کرائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ کہا کہ الیمین گنڈاپور کے نام سے 2 متضاد استعفے موصول ہوئے۔ دونوں استعفوں پر دستخط مختلف اور غیر مشابہ ہیں۔ میں شہر سے باہر ہوں، 15 اکتوبر کو واپس آؤں گا۔ گورنر کے استعفوں کی تصدیق کے لیے الیمین کو 15 اکتوبر کو گورنر ہاؤس آنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی قانونی ٹیم کے رکن نعیم حیدر پنجھوتا کہتے ہیں کہ گورنر نے آئین کے کسی شق کا حوالہ نہیں دیا۔ آئین نے گورنر کو اعتراض لگانے یا استعفیٰ مسترد کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا۔ گورنر نے واردات ڈالنے کی کوشش کی، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مصر پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصری صدر الفتح السیسی کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف شرم الشیخ میں امن سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم معاہدے پر دستخط کی تقریب میں بھی شامل ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ صدر ٹرمپ اور السیسی کی صدارت میں غزہ امن سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سمیت 20 سے زائد عالمی رہنما شرکت
शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। बिन गॉरियन एयरपोर्ट पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। आला तरीन इसराइली एजाज़ दिया जाएगा। इसराइल आमद से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग की खबरें सुनी, इस मामले को देखना होगा। वो जंगें ख़त्म करने में माहिर हैं और इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। मेरा मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना है। गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा।